نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کرنا ہے اور یہ حملہ میں نے کرنا ہے اگلے ماہ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو امریکہ کی بلیسنگ کے بغیر خود اٹیک کر دے گا؟ ایران نے یہ بات تو کلیئر کر دی ہے کہ میں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ آج نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑی رپورٹ چھپی ہے ایران اور یو ایس کے جو آن گوئنگ کنفلکٹ ہے، آن گوئنگ معاملات ہیں، اٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر۔ اس کو لے کے ایک بڑا انکشاف کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے۔ اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کرنا ہے اور یہ حملہ میں نے کرنا ہے اگلے ماہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ٹائم لیا اور یہ ٹائم لینے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ہولڈ آن، ابھی سکون کرو، تسلی رکھو، ابھی ہماری ٹاکس چل رہی ہیں۔ ایک راؤنڈ ختم ہوا ہے ادھر مسقط میں، دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے 19 کو، اور 19 کو روم میں، اٹلی میں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، وے فارورڈ کیا ہے۔ لیکن نیتن یاہو جو کہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے اس چیز کو لے کے، ہی وانٹڈ ٹو اٹیک ایرانس نیوکلیئر فیسلٹیز، بالکل نہیں چاہ رہا، کیونکہ رپورٹ ہیز کم آؤٹ، رپورٹس میں یہ ہے کلیئرلی، جو آپ کہہ لیں انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یو ایس کی اور ادروائز، کہ ایران بالکل قریب پہنچ گیا ہے ایٹامک بم بنانے کے، ایٹامک ہتھیار بنانے کے، اور بالکل ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایڈوانس کرنا چاہیے، یو ایس کو یا اسرائیل کو۔ آلدو کہ یو ایس نے اس کو سٹاپ کیا ہے اسرائیل کو کہ بھئی ابھی یہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنا بند کر دے، نیوکلیئر فیسلٹیز میں ظاہر ہے جا کے اٹیک کرے گا تو یہ ایران کے اوپر حملہ ہی تصور ہوگا۔ تو دوسری جانب ایران نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اس نے لیٹسٹ اپنے ڈرونز جو ہیں ابھی تیار کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں رپورٹس پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا، شاید ان کا نام، اور 1000 سے زیادہ وہ ڈرون ہے، وہ 4000 کلومیٹر سے زائد مارک کرنے والے ہیں، بیلسٹک میزائل اس کے پاس آلریڈی موجود ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو امریکہ کی بلیسنگ کے بغیر خود اٹیک کر دے گا؟ ناؤ دس رپورٹ ہیز کم آؤٹ کہ وہ اس کا پلان تھا مئی کے اندر، اگلے ماہ۔ تو اٹ مینس لگ یہی رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایران کو پریشرائز کریں گے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر نہیں ہٹ رہا تو امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹری نہیں ڈالے گا، امریکہ کی بلیسنگ ہوگی اسرائیل پہ اور اسرائیل ہی انیشیٹ کرے گا اٹیک۔ اب 19 سے یہ ٹاک شروع ہوں گی، کچھ دن چلیں گی، تو ہمیں بالکل اسی ماہ میں کلیئر ہو جائے گا کہ کیا مائنڈ ہے اب اسرائیل کا اور امریکہ کا، کیونکہ دوسری جانب ایران نے یہ بات تو کلیئر کر دی ہے کہ میں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں کرنا، آپ وٹ ایور کائنڈ آف ڈیل یو آر آفرنگ می، میں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی، کیونکہ ایران کو بھی لگتا ہے کہ اس کی بقا اس کے نیوکلیئر ویپن میں ہی ہے، کیونکہ خطے میں اسرائیل بیٹھا ہے، اسرائیل کے پاس ایٹامک ویپنز بھی ہیں، ایٹامک بم بھی ہے، ایٹامک، اس کے علاوہ لیٹسٹ ہر قسم کی اس کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اسی کے تناظر میں جو کہ خوش آئند ہے فار دا مسلم ورلڈ ایز ویل، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ خالد بن سلمان جو ہے وہ انہوں نے خامنئی صاحب سے، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان سے وہ ملے ہیں، اور ملنے کے بعد جو سٹیٹمنٹ آفیشلی ایشو ہوا ہے اس میں تو یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری آپس کی ٹینشن ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے، ہمیں دوستانہ ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے، ہینڈ آف فرینڈشپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، بھی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ انفیکٹ اس میں یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ تھی، اس میں یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں کہ یہ شاید ایک انڈر لائنگ کائنڈ آف میسج جو ہے ٹرمپ نے وہ خامنئی کو پہنچایا ہے تھرو سعودی عربیہ، اور یہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ تھی جو کہ خالد بن سلمان کی خامنئی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس میں
ٹرمپ کا میسج کنوے کیا گیا ہے ریگارڈنگ دا نیوکلیئر پروگرام آف ایران کہ آپ کہاں تک کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ یہاں نہیں کریں گے تو اسرائیل تو آلریڈی تیار بیٹھا ہے آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے لیے, تو آپ یہ نہ کریں. یہ میسج میرا خیال ہے کہ لے کے, میرا نہیں خیال, جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں انہیں کو میں پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ اسی ٹائپ کا میسج جو ہے وہ کنوے کیا ہے ریگارڈنگ دا نیوکلیئر ڈیل. تو دوسری جانب ایران سعودی عربیہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آگے چل کے کنفلکٹ میں آتا ہے, اسرائیل میں لڑائی ہوتی ہے ایران کی اسرائیل سے, پیچھے امریکہ ہے اسرائیل کے, تو ایران کے پیچھے سعودی عربیہ اور باقی مسلم کنٹریز کھڑے ہوں. تو کیا آنے والے ٹائم میں ایسا ممکن ہو پائے گا؟ جسٹ اینی باڈیز گیس. ماضی کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ سعودی عربیہ کبھی بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہو. یوزلی ان دونوں کی آپس میں کائنڈ آف لڑائی ہی رہتی ہے, کوئی اچھے فرینڈلی ریلیشن شپ یہ انجوائے نہیں کر رہے. تو نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ کہ اسرائیل نے پورا مائنڈ میک اپ کر چکا ہے, تیاری اس کی ہے, اس نے جا کے نیوکلیئر فیسلٹیز ایران کے اندر اس کی فیسلٹیز کو ہٹ کرنا ہے, اور وقتی طور پہ ٹرمپ نے اسے روک دیا ہے. کیا ایونچولی جو انہونی ہے وہ ہو کے رہے گی؟ اسرائیل اٹیک کرے گا ایران کے اوپر, اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایران بھی دوسری طرف سے جاگ رہا ہے. آف کورس اس نے بھی اس کو ڈیٹرنس کے میجرز سرٹنلی لیے ہوں گے, اس کے پاس بھی اس طرح کی رپورٹس, انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی. اگر یہ نیو یارک ٹائمز کے پاس اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ خبر آ سکتی ہے, تو سرٹنلی ایران کے پاس بھی اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. سو فنگر کراس, لیٹ سی ان ڈیز ٹو کم کیا سچویشن ٹرن آؤٹ ہوتی ہے. چیزیں کوئی بہتری کی طرف لگ نہیں رہی اس سارے کنفلکٹ میں مڈل ایسٹ میں.